میری بہن آپ ذرا سوچ تو صحیح، اگر کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا، تیرے لیے نئی دنیا بسا دوں گا، تیرے لیے یہ کروں گا اور وہ کروں گا، میری بہن وہ تیرے لیے جو ہے ایک مکان خریدنے کی اوقات نہیں رکھتا، وہ فٹیچر، وہ تیرے لیے کیا آسمان کے تارے توڑ کر کے لائے گا۔ یاد رکھنا، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر نوجوان لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں، بھولی بھالی بچیاں شادی کے چکر میں یا کبھی کسی معاملے میں ان سے دل لگا بیٹھتی ہے، اور پھر یاد رکھنا میری بہنوں، یاد رکھو اگر اس بدکار کے دل میں واقعی محبت ہوتی، اس کے دل کے اندر واقعی محبت اور پیار ہوتا تو وہ تجھ اجنبیہ سے کیوں محبت کرتا؟ 9 مہینے تک جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہ اس ماں سے محبت کرتا نا میری بہن، 2 سال تک کے جس ماں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہے وہ اس ماں سے محبت کرتا نا میری بہن۔ لیکن یاد تو رکھ، ذرا سوچ تو صحیح، وہ تجھ سے کیوں محبت کرنے لگا؟ اس کے دل میں تیری محبت نہیں بلکہ اس کو تجھ سے کام ہے، وہ تیری آبرو سے کھیلنا چاہتا ہے، وہ تیری آبرو کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ تیری آبرو کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، کسی بھی مرد کے کبھی جھانسے میں مت آنا۔ آج کے مرد تتلیوں سے بھی زیادہ بے وفا ہے، جیسے تتلی کسی پھل پھول کا رس چوس کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، کبھی اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتی، اس سے زیادہ بے وفا آج کے مرد ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، جس طریقے سے بھورا، اللہ اکبر، اتنا بے وفا ہوتا ہے کلیوں کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ وہ رس چوس لے پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ آج کل کے مردوں کا بھی حال یہی ہے، اللہ اکبر، محبت کا جھانسا دیں گے، پیار کا جھانسا دیں گے، آبرو سے کھیلیں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی شادی بھی ہونا تو یہ محبتوں کی شادی بہت زیادہ پائیدار نہیں رہتی، بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ٹکاؤ نہیں رہتی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، لو میرج اگر 100 شادیاں ہوئی ہے تو اس میں سے 2 لوگ خوش ہیں، باقی کے 98 لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، ناخوش ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے مستاق، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر چلو 2% اگر یہ شادی کامیاب بھی ہو گئی نا، یہ دوڑ بھاگ کی شادی، یہ ناجائز و حرام انداز سے شادی، تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگ بھاگ کے شادی کرتے ہیں، جو لوگ محبت سے شادی کرتے ہیں، پھر ان کے بچوں کو شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے، ان کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، بلکہ عورتیں کہتی ہے اس کی ماں تو بھاگ کر شادی کی تھی، اس کی بیٹی بھی ایسے ہی ہوگی، اس کے باپ نے تو بھاگ کے شادی کیا تھا، اس کا باپ ایسا ہے تو اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا۔ سوچو تو صحیح، تمہاری ایک غلطی تمہارے بچوں کو کس قدر تباہ کرتی ہے، تمہارے بچوں کو کس طرح رلاتی ہے، تمہارے بچوں کو کس طرح بے چین کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ پسند کی شادی کا اسلام میں تصور اتنا ہے کہ تمہارے ماں باپ ڈھونڈے اور پسند تم کرو، یہ نہیں کہ تم ہی ڈھونڈ کر تم ہی پسند کرو، نہیں، بلکہ اللہ اکبر، ماں باپ ڈھونڈے، رشتہ دار ڈھونڈے اور تم پسند کرو۔ اس لیے کہ اکثر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہن اگر تو جوتی خریدنے جاتی ہے جو 1 سال کے بعد پھٹ جائے گی، پھینک دی جائے گی، تو جوتی خریدنے کے لیے تو 4 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہے، پھر جا کر تو جوتی خریدتی ہے۔ 1 سال میں جس جوتی کو بدلنا ہے اس کو تو بغیر مشورے کے نہیں خریدتی، جسے ساری زندگی کے لیے اپنا رفیق حیات بنانا ہے، شریک حیات بنانا ہے، بغیر مشورے کے تم کیسے فیصلہ اکیلے کر لیتی ہو؟ یاد رکھنا، یہ تباہ کن فیصلہ ہے، یہ برباد کرنے والا فیصلہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ بے پردگی، یہ باریک اور پتلے لباس اور یہ سنگھار، پھر نوجوان لڑکے اور جو ہے وہ ہوس پرست لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت جس وقت پردے میں ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی جنتی عورت کو زمین کے اوپر دیکھنا ہے تو ایسی عورت کو دیکھ لو جو گزر جائے تو اس کے بارے میں اندازہ نہ ہو سکے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، دبلی ہے کہ اس کا جسم موٹا ہے، اس شان سے وہ خاتون گزرتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آج عورتوں کا حال کیا ہو گیا؟ مردوں کے مجمع میں گھس رہی ہے، مردوں کے مجمع میں جا رہی ہے، کبھی ڈراموں میں شرکت کر رہی ہے، غزلوں کی محفلوں میں شرکت کر رہی ہے، ایئر فون لگا کر کے کانوں سے گانے سن رہی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، جینس اور ٹی شرٹ، شارٹ شرٹ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا لباس بن چکا ہے۔
उम्मुल मोमिनीन कह रही है कि जिसके बदन पे पतले लिबास हो, मैं उसको मुकम्मल मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज तो बारीक और पतले लिबास उससे बढ़कर अब मर्दों की तरह लिबास हो गए। मर्दों से फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू, डायलॉग बाजी, औरतों का व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, औरतों का फेसबुक पर बैठना, औरतों का यूट्यूब पर बैठना। मेरी बहन मुझे बता, औरत को मोबाइल की जरूरत क्या है? चले बहुत ज्यादा अगर किसी को जरूरत हो तो वो अपने शौहर के सिवा किसी को नंबर न दे, लेकिन आजकल की औरतें तो सबसे राब्ते में ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मतुल मोमिनीन से कहा गया, जब लोग तुमसे गुफ्तगू करे तो तुम करख लहजे में कलाम करो, ताकि किसी के दिल के अंदर गंदगी परवरिश न पाए, दिलों के मरीजों के दिलों के अंदर गंदगी परवरिश न पाए। जो औरतें बीवी होने के एतबार से सबसे अफजल है कायनात में, उनसे कहा गया कि किसी से बात करो तो करख लहजे में करो। और आज फोन पर तो चबा चबा करके गुफ्तगू औरतें करती हैं, मटक मटक करके गुफ्तगू करती है, लहजे बना बना के कि जिसके दिल में मर्ज और पाप नहीं है वो भी तुम्हारी आवाज सुन करके पाप में मुब्तला हो जाए। कौम की जिन बेटियों की आवाज में कुरान सुनने के लिए मना कर दिया गया, आज कौम की वो बेटियां गाने और गजलें पढ़ रही है। अपनी आवाज को उन्होंने आवारा कर दिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुमने क्या समझ रखा है? अल्लाह ने, उसके रसूल ने तुम्हें मर्तबे क्या दिए कि तुम्हारे कदमों में जन्नत को समेट कर रख दिया, लेकिन तुम जहन्नम के रास्ते से हट गई, तुम जहन्नम के रास्ते से हट गई। तुम्हारे लिए हीरोइन का किरदार हो गया, फिल्म की अदाकारा का किरदार हो गया, करबला के ताजदार की बहन सैयदा ज़ैनब के किरदार को तुम क्यों भूल गई हो? तुम क्यों फरामोश कर गई हो? औरत अगर आबरू को बेच दे तो दुनिया उसको कभी याद नहीं करती, और याद भी करती है तो गंदगी से तस्करा करती है। और औरत अगर अपनी आबरू का तहफ्फुज़ करे, जब उसका जिक्र किया जाता है तो अदब से गर्दनें झुक जाती है, जिसकी बेहतरीन मिसाल सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। कूफा के दरबार में सैयदा ज़ैनब चुप रही, लेकिन जब मजबूरन बोलना पड़ा तो सैयदा ज़ैनब ने शान से कलाम किया कि कहने वाले कहते थे कि कलाम किसी औरत का नहीं बल्कि यूं लगता है कि मौला अली कलाम फरमा रहे हैं। आप अंदाजा करें ख़वातीन इस्लाम, ये आबरू है, ये गैरत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों। लेकिन ये जज्बात कहाँ चले गए? दरअसल बात ये है कि गुनाह के अंजाम से तुम नावाकिफ हो गई हो, तुम्हें नहीं पता कि जहन्नम का दर्दनाक अजाब क्या है। जहन्नम का दर्दनाक अजाब तो तुम जानो, उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हल्के अजाब के बारे में हम जरूर जानते हैं कि मेरे करीम आका फरमाते हैं जहन्नम में सबसे हल्का अजाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, और जब आग की जूतियां उसके पैरों में पहनाई जाएगी तो उसके दिमाग के अंदर भेजा ऐसे खोलने लगेगा, ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सिर्फ अपने दिलों पे हाथ रख के इतना बताना, मेरी बहनों बताओ क्या तुम इसको बर्दाश्त कर सकोगी? बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर ताकत होगी? नहीं नहीं और हरगिज नहीं। तो आओ आज जिंदगी बदलो, जिंदगी को तब्दील करो। देखो मोबाइल से अपने रिश्ते को तोड़ लो, वो फेसबुक से अपने रिश्ते को तोड़ लो, मर्दों से हत्तल इम्कान दूर रहो। देखो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा से सवाल किया, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? सब अपने अपने तौर पे जवाब देते रहे, लेकिन उस मजमे में मौलाए कायनात भी थी। सब ने जवाब दिया। मौलाए कायनात उठ करके अपने घर गए। हजरत सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा आज हुजूर ने ऐसा सवाल किया है कि मुराद मुस्तफ़ा के मुताबिक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो सैयदा ने पूछा कि हुजूर ने सवाल क्या किया? तो कहा कि सवाल ये किया है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? आज औरतें रोजे कसरत से रखती है, अच्छी बात है, नफली रोजे रखें अच्छी बात, 16 सैयदों के नाम पे रोजे रखती है, ये भी आपका अपना फेल है। बीबियों की तस्करे करती, ये भी आपका अपना अंदाज है।
الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولا کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے، عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے، یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ جب مولا کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے، سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا پس منظر یہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا، یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ یہاں تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی، آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے، زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں۔ بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، آوارگی کی نظر کر دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو، نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو۔ دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا۔ جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو۔ مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی، جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو۔ تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو، آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی۔ ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں، چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے۔ انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کے ان کو آنے جانے کی اجازت تھی کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی۔ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اور آج کیا حال ہے؟
कैफियतें क्या है? हुजूर का दिल मत दुखाओ वरना दुनिया में तुम्हें कई राहत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हमारे दिल बेचैन है, दौलत है फिर भी दिल बेचैन है, जेवर है फिर भी दिल बेचैन है, बेटे 10-10, 8-8, 5-5, 6-6 फिर भी दिल बेचैन है, बहुएं पैर दबाने के लिए फिर भी दिल बेचैन है, बड़े बड़े मकानात और कारें फिर भी दिल बेचैन है। तुम्हारे दिल बेचैन इसलिए हो गए कि तुमने गुनाह करके मदीने वाले को बेचैन किया, अल्लाह ने तुमसे चैन छीन लिया। अब अगर दिलों का चैन चाहती हो, नेकियां करके मुस्तफा जाने रहमत के दिल को सुकून अता करो, चैन अता करो, अल्लाह तुम्हें टाट के बिस्तर पे भी चैन अता करेगा। वरना हुजूर गुनाहों से बेचैन हो जाते हैं। आइए ये दुखड़ा कहां तक रोए, वक्त भी हो चुका है, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब है, मगरिब का वक्त करीब है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम खुद जो है वो सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त जो है, गुरूब के वक्त जो है वो इस्तिगफार फरमाते थे और फरमाया कि जो मगरिब के वक्त, गुरूब के वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ करे। वैसे तो तौबा जब की जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन मेरी बहनों गुरूब के वक्त सुबह और शाम तौबा की बड़ी बरकतें हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरे उम्मती तौबा करते रहेंगे अल्लाह उन्हें माफ फरमाता रहेगा। बस एक आखिरी में बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। इस बात को मेरे मुर्शिद और आप सबके मुर्शिद आकाई व मौलाई सरकार कादरियत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने बयान फरमाया है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। मेरी बहनों, आज से पहले नमाज छूटी, आज से पहले रोजे छूटे, आज से पहले कोई गलती हुई, आज से पहले कोई बुराई हुई, आज से पहले जबान से झूठ निकला, आज से पहले गीबत हुई, आज से पहले जो कुछ हुआ, यकीनन मैं भी आप में से हूँ, हम लोग सब अवाम में से हैं, हम सब एक है। मुझसे भी गुनाह हुए, आपसे भी हुए। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मासूम हूँ, मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, हमसे गुनाह हुए, लेकिन मेरे करीम आका का एहसान है कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, उनके करम ने ऐब पे पर्दे डाल रखे हैं। आओ तौबा कर ले ताकि अल्लाह को मना ले, क्योंकि जब कोई तौबा कर लेता है तो रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इस सिलसिले में हम सब के मुर्शिद सरकार गौस पाक एक हिकायत बयान फरमाते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक औरत थी, बनी इसराइल में एक औरत थी। वो औरत बहुत बेबाक थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। उस जालिम को अल्लाह ने हुस्न बहुत दिया था, बहुत हुस्न दिया था। अल्लाह अगर किसी को दौलत हुस्न दे, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। हुस्न, दौलत, इल्म, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह की रहमत लेकिन है इम्तिहान। हुस्न था, हुस्न, हुस्न जिन्हें मिलता है ना वो किसी को खातिर में लाती नहीं, और अक्सर हुस्न वालों के पैर जमीन पे टिकते नहीं। हुस्न वालों के मुताल्लिक है कि हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लूट मार करने वाले होते हैं। लेकिन ये खास बात है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न आमिना के लाल को दिया, और उनसे ज्यादा बामुरव्वत कोई नहीं, बाहया कोई नहीं, बावफा कोई नहीं। वहां मुरव्वत पहुंच करके मुरव्वत का दर्स हासिल करती है, वहां वफा पहुंच करके वफा की खैरात हासिल करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुफक्किरीन के इन अक़वाल को गलत साबित कर दिया है। हर हुस्न वाला बेगैरत नहीं होता, बेवफा नहीं होता, बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन अक्सरियत का हाल ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, उस औरत को सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, हुस्न बहुत था, इतना हुस्न जमाल था कि जो देखता था वो उस पर फिदा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल का एक आबिद जिसने अपनी खानका से कभी कदम न निकाला था, पता नहीं बेचारे पर क्या आफत आई थी। अल्लाह अकबर। वो जैसे खानका से बाहर कदम निकालता है, उस औरत से आंखें चार होती है। उसके हुस्न को देखा तो फरेबता हो गया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह हुस्न मुस्तफ़ा का सदका हमारे दिलों और आंखों को नसीब फरमाए, और अल्लाह हर हुस्न से हमारी हिफाजत फरमाए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम वो फितने मिटा के चले। हुजूर का एक मोजज़ा ये भी है, हर हसीन से फितने मुब्तला हुए हैं, हुजूर के हुस्न से फितने नहीं हुए बल्कि फितनों का खात्मा हुआ। हुजूर के हुस्न का एक मोजज़ा यह भी है कि हुजूर को देखकर कोई भी बंदा नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ, हुजूर को देख करके हर बंदा रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ है। यह मेरे नबी का खास मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह अल्लाह, हसीनों को देखकर कत्ल होते हैं, हाबिल और काबिल की तारीख गवाह है, लेकिन मेरे आका ऐसे हसीन थे कि कत्ल रुक गया उनको देख करके। हसीनों को देख करके लोग लड़ते हैं, मेरे आका का हुस्न वो है कि लड़ने वाले
عقد مواقعات کی رسی میں پرو دیے گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں تو آؤ نا, کیوں نہ اس حسن کی بات کریں, اس حسن کی بات کریں. جس کا حسن گلوں کو مل جائے تو بلبل وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دعا ہے. اور وہ ہے لبہائے نازک ان کے. توجہ کریں امام نے کیا بات کہی ہے. ادب کی زمین پر میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں, خواتین بھی پڑھی لکھی ہوگی یہاں پر یقیناً ہوگی. وہ لبہائے نازک, وہ ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار پھول جھڑتے ہیں جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. بلبل نے گلاب کو تو گلشن میں دیکھا ہوگا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر یہ کہنا پڑا کہ ہمیشہ گلاب گلشن میں رہتا ہے, لیکن یہاں گلشن ایک گلاب میں سمٹ آیا ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں. بات سمیٹ رہا تھا کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا, نماز آپ نے بھی اور ہم نے بھی پڑھنی ہے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اس عابد و زاہد بندے نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی, ڈھیر ہو گیا, تباہ ہو گیا. وہ اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اگر نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ہے؟ تو کہا میرا تو کام ہی یہی ہے. جی میں بس سمیٹ, میرا تو کام ہی یہی ہے. اس نے کہا لیکن سن, میرا کام یہ ضرور ہے, لیکن اتنے سستے میں یہاں نہیں کام ہوتا, اتنے ہزار روپے لگتے ہیں. اس عابد نے ساری زندگی کا نذرانہ سمیٹ کر جو لوگوں سے وصول کیا تھا وہ لا کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. وہ عورت اتنی فاحشہ بدکار اور اعلیٰ درجے کی بدکار تھی کہ اس نے زنا کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا. اتنی اس کی مضبوط قیمت تھی اور سونے کا پلنگ. جیسے وہ عابد پیسے دے کر سونے کے پلنگ پہ چڑھا اور اس عورت نے اپنا جسم پر اس کو قابو دیا, اس کے دل کے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا. قدرت اگر کسی کو گناہ سے بچا لے تو یہ اس کا خاص کرم ہے, کسی کی ہوشیاری نہیں ہے. کسی کو اپنی پارسائی پر اترانے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بچائے تو بندہ بچتا ہے, اور وہ بندہ بچائے تو پارساؤں کے بھی تقوی چکنا چور ہو جاتے ہیں. بات مکمل کر دوں. جیسے ہی وہ شخص سونے کے پلنگ پر چڑھا اور عورت نے اس کو اپنے جسم پہ قابو دیا, اس کے دل کے اندر جو اللہ کی خشیت تھی اور گناہ کا جو انجام اس کی نگاہوں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اس گناہ کرنے کا انجام کیا ہوگا, اس نے فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کیا, اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس گناہ کا انجام جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے, اللہ کی لعنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے, تباہی و بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. وہ دور ہٹا اور اس نے کہا اے لڑکی, یہ سارے پیسے تیرے ہیں, مجھے تو چھوڑ دے. اور وہاں سے بھاگا, لیکن وہاں سے جب نکلا تو اس پر اللہ کی خشیت اور خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ اب وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکا, اور اسی حالت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا. اسی کیفیت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا, مر گیا وہ. اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کہ ایک بندہ پہلی مرتبہ گناہ کے لیے میدان گناہ میں قدم رکھتا ہے اور اس کا دل اس کو بے چین کر دیتا ہے, وہ گناہ کیے بغیر بھاگ جاتا ہے. صرف اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کے وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. بہت تلاش کیا, اس کے محلے میں پہنچی, نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے, وہ ایک صدمے کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلا گیا ہے. اس نے کہا کہ میں تو سوچتی تھی کہ اس سے شادی کر لوں, لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو ٹھیک ہے.
توبہ کرتی ہوں اور اس کے بھائی سے شادی کر لی. جب اس کے بھائی سے شادی کی حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اس کی توبہ کی برکت یہ تھی کہ جب اس نے سچی توبہ کی اس فاحشہ نے اور صرف شادی کی تو اس سے اللہ نے 10 بیٹے پیدا فرمائے اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ اور مقبولیت کے مقام اور مرتبے عطا فرمائے. اس کی ماں نے گناہ سے توبہ کی تھی, اللہ نے اس کی ماں کی توبہ کے صدقے میں اس کی اولاد کو 10 کے 10 بیٹے کو مقام مقبولیت عطا فرمائے. ماں کا تقوی, ماں کی پرہیزگاری کی برکتیں اولادوں کو بھی نصیب ہوتی ہے اور ماں کے گناہوں کی نحوستیں بھی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے آج کی سنی اجتماع میں اپنی زندگی بدل لو, سچی توبہ کر لو, ورنہ ایک دن یہ جو موت کی تلوار میرے اور آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے, جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. میری بہنوں, گناہ کب تک کرو گی؟ جب تک زندہ رہو گی اسی وقت تک نہ. جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو چلنے اور پھرنے کے بھی قابل نہیں رہو گی, پانی مانگنے کے بھی قابل نہیں رہو گی, نیکی نہ کر سکو گی تو گناہ کیا کر سکو گی. تو آئیے, اللہ اکبر, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی بدل دو, زندگی تبدیل کر دو, زندگی میں انقلاب پیدا کر لو, رب کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جاؤ, سچی توبہ کر لو, گناہوں سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک چھوٹی سی بات اور یاد آتی, وہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. دیکھو, توبہ کرنے والا کبھی کبھی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کرانے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے, میں اس کو مختصر عرض کروں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ دریا کی سیر کو آئے تو کیا دیکھا, ایک لڑکی ہے جو کئی لڑکوں کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے آئی ہے اور وہ سارے لڑکے اور لڑکیاں مل کر ناچتے اور گاتے ہیں اور وہ ذوالنون مصری کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ جو ان کی ذات کا مذاق اڑائے وہ ان کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں. وہ مذاق اڑا رہے تھے, جو ساتھ میں مریدین تھے غصے میں آ رہے تھے. ذوالنون نے کہا چپ رہو, چپ رہو, یہ مذاق اڑاتے ہیں, اڑانے دو. اس لیے کہ یار نہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا, یار چاہے نہ چاہے تو کوئی مذاق کیسے اڑا سکتا ہے. اگر اس کی مرضی اسی میں تو ہمیں راضی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ایسے میں اس لڑکی اور لڑکوں نے جناب ذوالنون سے کہا, او ذوالنون ذرا تو بھی گانے گا, ہمارے ساتھ مستی مزہ کر. جناب ذوالنون نے کہا تمہارا جو گانا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا, البتہ ذرا میرا بھی کچھ سن لو, میرا بھی کچھ سن لو. وہ مصر کے ذوالنون نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے تو حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بربط کو توڑ دیا اور وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا کہ ذوالنون میں نے توبہ کرنا ہے اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے. تو کہا یہ گانا نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے. اس نے توبہ کی, استغفار کیا گناہوں سے, رب کی بارگاہ میں پلٹ آئی وہ توبہ کر کے. پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی. غائب کیا ہوئی؟ حضرت ذوالنون مصری حج کے لیے گئے تو کیا دیکھا, ایک خاتون ہے جو اپنے آپ میں نہیں ہے اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتی ہے, مولا جو تو نے مجھے اپنی شراب محبت کی پلا رکھی ہے اس کا واسطہ میں بھوکی ہوں, ذرا میرے لیے کچھ انتظام کر. تو کیا دیکھا کہ انگور کے خوشے کا دسترخوان لگ گیا, جام آ گیا. حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے, تو اس عورت سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے ہنس کے کہا کبھی دریا کے کنارے پر کسی ناچتی گاتی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی, اسے قرآن سنایا تھا, قرآن سن کے اس نے توبہ کی تھی. کہاں کہاں ہے وہ؟ کہا اس کے بعد تو وہ کبھی نظر نہیں آئی. کہا کہ وہ میں ہی ہوں. ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, توبہ ہم نے کرائی ہے اور ہم یہاں ہیں, اور توبہ جس نے کی ہے وہ کہاں پہنچ گئی, یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. تو اے خاتون جنت کی کنیزوں, میرے اللہ کو نوازنے کے بڑے حسین انداز آتے ہیں. آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, توبہ کر لو گی اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. پاک دامن بن کر کے رہو, نمازی بن کر رہو, اپنی اولاد کے اندر نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت کو منتقل کرو. صرف تمہارا عاشق رسول ہونا ہی کافی نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی اولاد
औलाद को आशिक रसूल न बनाओगी तो सिर्फ तुम्हारा ही इस्लामी माहौल में रंगना कायम नहीं होगा, काफी नहीं होगा, जब तक कि तुम अपनी औलाद को इस्लामी रंग में न रंगोगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैंने जो भी आपके सामने अपने मारूजात पेश किए इसमें जो अच्छी बातें थी वो मेरे अल्लाह की तरफ से थी, और अगर कोई गलती है तो मेरे नफ्स की शरारत है जिससे मैं खुद भी तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।